کی 114 صورتیں ہیں، ان میں ایک سورت الفاتحہ یہ متن ہے اور 113 صورتیں اس متن کی شرح ہے، اس لیے اس متن کو ام القرآن کہتے ہیں۔ ام القرآن کا معنی پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم کا خلاصہ سورت الفاتحہ کیسے ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 6 مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ آپ زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ میں بیان فرما سکتے ہیں۔ کتنا آسان کام ہے، پورے قرآن کا خلاصہ 3 سیکنڈ میں۔ پورے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 6 مضامین بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ سورۃ الفاتحہ میں ان 6 مضامین کو کیسے بیان فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو بیان کیا، مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام کو بیان فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا۔ ماننے والوں کی دنیا میں ایک ہی قسم ہے، اس لیے صراط الذین انعمت علیہم ان کے لیے لفظ بھی ایک لائے ہیں۔ نہ ماننے والوں کی دنیا میں 2 قسمیں ہیں، اس لیے ان کے لیے لفظ 2 لائے ہیں، مغضوب اور ضال 2 لفظ لائے ہیں۔ کبھی آدمی نہیں مانتا جہالت کی وجہ سے اور کبھی نہیں مانتا ضد کی وجہ سے۔ اگر جہالت کی وجہ سے نہ مانے تو اسے ضال کہتے ہیں، اور اگر ضد کی وجہ سے نہ مانے تو اسے مغضوب کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کا واسطہ دنیا میں 2 طبقوں سے پڑے گا، ان میں ایک طبقہ اہل الحاد کا ہوگا اور ایک طبقہ اہل بدعت کا ہوگا۔ اہل الحاد ضد والے ہیں اور اہل بدعت جہالت والے ہیں، اس لیے ضال سے مراد اہل بدعت ہیں اور مغضوب سے مراد اہل الحاد ہیں۔ دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے 2 لفظوں سے ارشاد فرما دیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان فرمایا، اس لیے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں۔ میں ایک بات اس سے اگلا قدم اٹھا کے چلانے لگا ہوں، ایک ہوتا ہے خلاصہ اور ایک ہوتا ہے خلاصۃ الخلاصہ۔ ایک ہے خلاصہ اور ایک ہے خلاصۃ الخلاصہ۔ ایک ہے خلاصہ اور ایک ہے خلاصے کا خلاصہ۔ خلاصے کا خلاصہ کیا ہے؟ اب آپ ذہن میں رکھ لیں، جو پہلے دن میں نے سورت تلاوت کی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پورے قرآن میں بنیادی طور پر 2 مضمون ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ پورے قرآن کا خلاصہ عقائد اور مسائل، یہ ہے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، عقائد اور مسائل۔ تواصو بالحق کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور تواصو بالصبر کا تعلق مسائل کے ساتھ ہے۔ پوری دلیل ذہن میں ہے نا؟ شبہات کی اصلاح کریں تو عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، شہوات کی اصلاح کریں تو عمل ٹھیک ہوتا ہے۔ تواصو بالحق کا معنی ہے شبہات کی اصلاح، اور تواصو بالصبر کا معنی ہے شہوات کی اصلاح۔ تو بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ کیوں؟ دیکھو، رسالت تو ہوتی ہے توحید کے لیے، اگر توحید پیش نہ کرانی ہو تو پھر رسالت کی ضرورت کیا ہے؟ رسالت تو عابد اور معبود کے درمیان واسطے کا نام ہے نا۔ رسول کا کام ہے عابدین کو معبود سے ملانا، مخلوق کو خالق کا تعارف کرانا، تو رسالت تو واسطہ ہے، اصل چیز توحید ہے۔ اور قیامت اصل نہیں ہے، اصل توحید ہے۔ قیامت تو ہے جزا اور سزا کی وجہ سے، اگر نہ مانے تو سزا ہے، اگر مان لے تو اچھی جزا ہے، تو اصل چیز تو توحید ہے۔ ماننے والوں کو اللہ اچھا بدلہ دیں گے، نہ ماننے والوں کو برا دیں گے، اور دیں گے کب؟ قیامت کو۔ تو بتائیں عقائد میں بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ توحید کا۔
اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت صرف علماء کے لیے نہیں، عوام کے لیے بھی ہے۔ عالم دلیل کو دیکھ لے گا، عمل کر لے گا، تو عوام عمل کیسے کرے گی؟ اب عوام کے سارے مسائل کی بنیاد تقلید ہے۔ تقلید کر لیں گے تو مسئلہ ملے گا، تقلید نہیں کریں گے تو مسئلہ نہیں ملے گا۔ دلیل آتی بھی نہیں اور دلیل والے کی بات مانتے بھی نہیں، دلیل آئے بھی نہ اور دلیل والے کی بات مانے بھی نہ، یہ غیر مقلد ہے، اب مسئلے پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ اب خلاصۃ الخلاصہ سمجھیں، ہم سورۃ الفاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، آدھی فاتحہ میں توحید بیان فرمائی اور آدھی فاتحہ میں تقلید بیان فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں توحید ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین توحید، الرحمن الرحیم توحید، مالک یوم الدین، یوم الدین قیامت ہے لیکن مالک یوم الدین تو توحید ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد میں توحید ہے اور و ایاک نستعین میں بھی صرف توحید ہی نہیں بلکہ توحید خالص ہے۔ کیوں؟ ایاک مفعول بھی ہے، اس کا مقام نعبد کے بعد تھا لیکن اس کو نعبد سے پہلے ذکر کیا ہے، اور مفعول بھی کو فعل سے مقدم ذکر کرنا اسے کہتے ہیں کہ تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر و تخصیص۔ تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ توحید خالص ہے، صرف توحید نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ نے توحید کو بیان کیا۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اللہ نے تقلید کو بیان کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، تقلید کے دونوں شعبے اللہ نے بیان فرما دی ہیں، تقلید محمود بھی بیان کر دی ہے، تقلید مذموم بھی بیان کر دی ہے۔ الذین انعمت علیہم کی بات مانے تو محمود ہے اور ضال اور مغضوب کی بات مانے تو مذموم ہے۔ تو اللہ نے تقلید کی دونوں باتیں بیان فرما دی، جو اثبات تھا وہ بھی کر دیا، جو نفی تھی وہ بھی فرما دی، جو کرنے والا کام ہے وہ بھی بتا دیا، جو نہ کرنے والا ہے وہ بھی بتا دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں بتا دیا تقلید محمود کیا ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بتا دیا تقلید مذموم کیا ہے۔ تو فاتحہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور پھر خلاصے کا خلاصہ کہ قرآن نے دو مضامین بیان فرمائے جو خلاصے کا خلاصہ ہے، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ آدھی سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے توحید کو بیان فرما دیا اور آدھی سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے تقلید کو بیان کر دیا۔ دیوبند والے ماننے والے ہیں، لڑنے والے نہیں ہیں۔ دیوبند والے ماننے والے ہیں، لڑنے والے۔ میں آپ کو وہ طرح سمجھا رہا ہوں جو آپ نے سمجھ کے جا کر اپنے علاقوں میں سمجھانا ہے۔ یہ طرز اختیار کریں گے تو لوگ کہیں گے بچہ بہت سمجھدار ہے، بڑی اچھی جگہ پہ پڑھ کر آیا ہے۔ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ دیوبند والے لڑنے والے نہیں ہیں بلکہ دیوبند والے ماننے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ دنیا میں 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ ہم سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ میں کہتا ہوں جی پڑھی ہے۔ با جماعت پڑھی ہے یا اکیلے پڑھی ہے؟ جی با جماعت پڑھی ہے۔ اچھا، اگر امام کے پیچھے مقتدی بن کے پڑھی ہے تو وہ سوال کریں گے امام کے پیچھے آپ نے فاتحہ پڑھی تھی؟ ہم نے کہا ہم نے تو فاتحہ نہیں پڑھی۔ پھر آپ کی نماز اللہ تک نہیں پہنچنی اور نماز قبول نہیں ہونی کیونکہ آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی۔ ایک دوسرا آ گیا، آپ کے ابا جان دادا جان زندہ ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں میرے ابا جان تو زندہ ہے، دادا جان فوت ہو چکے ہیں۔ اس نے پوچھ لیا کبھی دادا جان کو صالح ثواب بھی کیا ہے؟ آپ نے کہنا جی کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ میں نے یہاں مرکز میں 2 دیگیں چاول پکوا کے طلباء کو کھلائی ہیں۔ اچھا، ان 2 دیگوں پر فاتحہ بھی پڑھی تھی؟ آپ نے کہنا نہیں۔ اس نے کہا تیرے چاول اللہ تک اور دادے تک نہیں پہنچنے۔ وہ لڑ رہا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی تو تیری نماز نہیں پہنچنی، اور یہ کہتا ہے تو نے دیگ پر فاتحہ نہ پڑھی تو تیرے چاول نہیں پہنچنے۔ تو ایک امام کے پیچھے فاتحہ پر لڑتا ہے اور ایک دیگ پر فاتحہ پڑھنے پر لڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز مردود ہے، اور یہ کہتا ہے دیگ پر فاتحہ نہ پڑھے تو چاول مردود ہیں۔
تو ایک فاتحہ علی الطعام پہ لڑتا ہے اور ایک فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے توجہ رکھنا، عجیب بات یہ ہے کہ فاتحہ خلف الامام والا یہ تقلید کو نہیں مانتا اور فاتحہ علی الطعام والا توحید کو نہیں مانتا۔ ایک فاتحہ علی الطعام پہ لڑتا ہے اور آدھی فاتحہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، توحید کو نہیں مانتا، اور ایک فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے اور آدھی فاتحہ کو ماننے کے لیے تیار ہے نہیں، وہ تقلید کو نہیں مانتا۔ دیوبند والے فاتحہ علی الطعام پر بھی نہیں لڑتے، فاتحہ خلف الامام پر بھی نہیں لڑتے، لیکن مانتے پوری فاتحہ ہیں، توحید بھی مانتے ہیں، تقلید بھی مانتے ہیں۔ ہم توحیدی بھی ہیں، تقلیدی بھی ہیں، توحیدی بھی ہیں، تقلیدی بھی ہیں۔ ہمیں توحیدی ہونے پر بھی اعزاز ہے، تقلیدی ہونے پر بھی فخر ہے۔ اس لیے ہم سر نیچا نہیں کرتے، کوئی تقلیدی کہتے تو ہمیں شرم آنی شروع ہو جائے۔ یہ شرم ان کو آتی ہے جن کو یہ نہیں پتہ تقلیدی کا مطلب کیا ہے، جھجک ان کو آتی ہے جن کو یہ نہیں پتہ تقلید ہوتی کیا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے مرکز کا خاصہ یہ ہے، یہاں آنے والا بندہ جب نکلتا ہے نا تو سر اٹھا کے چلتا ہے، اور سر اٹھاتا ہے غیروں کے سامنے، اپنوں کے سامنے نہیں۔ اس لیے میں ایک جملہ کہا